گوجرا شہر کی گلیوں میں زندگی اپنی مخصوص رفتار سے چلتی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور سرکاری اسکول گورنمنٹ گرلز اینڈ بوائز ہائی اسکول میں طلباء کی رونق لوٹ آئی تھی۔ جماعت ششپی ہمیشہ سے ایک شرارتی اور کمزور کارکردگی والی کلاس سمجھی جاتی تھی۔ اکثر اساتذہ اس کلاس کی شکایت کرتے تھے کہ بچے نالائق، لاپرواہ اور بے ترتیب ہیں، لیکن اس سال کچھ مختلف ہوا۔ اس کلاس کی نئی استانی محترمہ نورین آفرین تعینات ہوئیں۔ وہ عمر میں زیادہ بڑی نہیں تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، وہ چمک جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو سچ میں کچھ بدلنا چاہتے ہیں۔ حلے دن نورین جب کلاس میں داخل ہوئیں تو بچوں کا شور و غل اپنے عروج پر تھا۔ کوئی تختے پر چاک سے دل بنا رہا تھا، کوئی پچھلی بنچ پر بیٹھا اپنا لنچ کھا رہا تھا۔ خاموش! نورین نے نرمی مگر طاقت سے کہا۔ پورا کلاس ساکت ہو گیا۔ ان کی آواز میں ایسی کشش تھی جو دلوں کو چھو گئی۔ ورین نے سب بچوں سے کہا، میں تم سب پر یقین رکھتی ہوں، اگر تم محنت کرو گے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم اس اسکول کی بہترین کلاس بن جاؤ گے۔ اگلے چند دنوں میں محترمہ نورین نے ایک ایک بچے کو جاننا شروع کیا۔ انہوں نے ہر طالب علم سے ان کے خواب، پسندیدہ مضامین اور وہ چیزیں پوچھی جن میں وہ خود کو کمزور سمجھتے تھے۔ انہوں نے علی رضا کو دیکھا، ایک خاموش بچہ جو ہمیشہ پچھلی بنچ پر بیٹھا رہتا۔ وہ پڑھائی میں پیچھے تھا لیکن ریاضی کے سوالات بہت جلد حل کر لیتا تھا۔ علی، کیا تمہیں حساب پسند ہے؟ نورین نے پوچھا۔ جی، لیکن میں سوال کلاس میں نہیں بتاتا، سب ہنستے ہیں۔ نورین مسکرائیں۔ اب کوئی نہیں ہنسے گا، تم بہت قابل ہو۔ نورین نے کلاس کے لیے ایک نیا ٹائم ٹیبل بنایا جس میں روزانہ 1 گھنٹہ صرف مطالعے اور گروپ ڈسکشن کے لیے مختص تھا۔ ہر ہفتے ایک ٹیلنٹ شو ہوتا جس میں بچے اپنی دلچسپیاں ظاہر کرتے۔ سمیہ اللہ، جو ہمیشہ شرارتوں میں مشہور تھا، جب اس نے ایک نظم لکھی اور پوری کلاس کو سنائی تو سب حیران رہ گئے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سمیہ لکھ سکتا ہے، ماریا نے کہا۔ نورین نے کہا، ہر بچے کے اندر کوئی خاص بات ہوتی ہے، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ کچھ والدین کو نورین کا انداز پسند نہ آیا۔ انہوں نے اسکول انتظامیہ سے شکایت کی، یہ استانی صرف کھیل کرواتی ہے، پڑھاتی نہیں۔ نورین نے پرنسپل سے کہا، براہ کرم مجھے کچھ مہینے دیں، اگر نتیجہ نہ آیا تو میں خود ہٹ جاؤں گی۔ 3 مہینے گزرے۔ کلاس ہٹ پے کی حاضری بہتر ہوئی، بچے وقت پر ہوم ورک کرنے لگے اور پہلی بار جماعت نے انگریزی کے ماہانہ ٹیسٹ میں اوسط سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ یہ وہی کلاس ہے؟ انگریزی کے پرانے استاد نے حیرت سے کہا۔ نورین نے مسکرا کر بچوں کی طرف دیکھا۔ یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ جنوری کی ایک صبح اسکول کے آفس سے اعلان ہوا، اگلے مہینے ضلعی سطح پر ہونے والے تعلیمی و تخلیقی مقابلوں کے لیے اسکول کی نمائندگی کی جائے گی۔ ہر کلاس سے ایک ٹیم چنی جائے گی۔ جب 6B کا نام آیا تو اکثر اساتذہ ہنسنے لگے۔ یہ کلاس، یہ تو خوش قسمت ہے جو وقت پر اسمبلی میں آ جاتی ہے، ایک استانی بولی۔ لیکن محترمہ نورین نے چیلنج قبول کیا۔ نورین نے فوراً بچوں کو جمع کیا اور ہر طالب علم کی صلاحیتوں کے مطابق ٹیم تشکیل دی۔ علی رضا، ریاضی کا ماہر ماریا، تقریر کے لیے منتخب سمیع اللہ، ڈرامہ اسکرپٹ لکھنے والا دعا، حارث اور آیان، مصوری اور سائنس ماڈلز میں ماہر ہم جیتیں یا ہاریں محنت ضرور کریں گے۔ نورین نے کہا۔ نورین نے فوراً بچوں کو جمع کیا۔ ریہرسل کے دوران بجلی چلی جاتی، کبھی کسی بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی اور کچھ والدین بچوں کو اسکول سے دیر تک رکھنے پر ناراض ہوتے۔ ایک دن ماریا رونے لگی، میں تقریر نہیں کر سکتی، میری آواز کانپتی ہے۔ نورین نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے کہا، اپنی آنکھوں میں دیکھو، تم وہ ہو جو سب کو متاثر کر سکتی ہے۔ دلہی مقابلے کا دن آیا۔ درجنوں اسکولوں کی ٹیمیں موجود تھیں۔ بچوں کے دل دھڑک رہے تھے، مگر نورین نے کہا، یاد رکھو، ہم یہاں جیتنے نہیں، سیکھنے آئے ہیں۔ علی نے ریاضی کا سوال 30 سیکنڈ میں حل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ماریا کی تقریر پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔
سمیہ اور اس کی ٹیم نے ایک معاشرتی مسئلے پر ایسا ڈرامہ پیش کیا کہ جج نے کھڑے ہو کر داد دی۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو اسکول بھر میں حیرت چھا گئی۔ کلاس چبی نے تینوں کیٹیگریز میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچوں نے انہیں گھیر لیا۔ میڈم، ہم نے آپ سے سیکھا کہ ہار ماننا جرم ہے۔ مقابلے کے بعد اسکول کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہی بچے جنہیں نااہل کہا جاتا تھا اب اسکول کے رول ماڈل بن چکے تھے۔ کلاس ہفتہ چبی کے دروازے پر ایک بورڈ لگا دیا گیا: محنت وہ جادو ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ محترمہ نورین اب صرف استانی نہیں بلکہ پورے اسکول کی رہنما بن چکی تھیں۔ دوسرے اساتذہ ان سے مشورے لینے لگے۔ پرنسپل صاحب نے انہیں اسکول کا اکیڈمک کوآرڈینیٹر مقرر کی۔ والدین جو پہلے شکایت کرتے تھے اب شکریہ کے کارڈز لے کر آتے۔ سمیہ کی امی نے نورین سے کہا: باجی، میرے بیٹے نے پہلی بار کہا ہے کہ وہ ٹیچر بننا چاہتا ہے۔ نورین نے نم آنکھوں سے کہا: یہی تو اصل کامیابی ہے۔ سال کے آخر میں الوداعی تقریب ہوئی۔ ماریا نے تقریب میں سب کی طرف سے تقریر کی: محترمہ نورین نے ہمیں صرف پڑھایا نہیں، جینا سکھایا ہے۔ ہم اب صرف طالب علم نہیں، خواب دیکھنے والے بن چکے ہیں۔ نورین نے بچوں سے کہا: یاد رکھو، تم جیسے بچے اگر کچھ ٹھان لیں تو دنیا بدل سکتی ہے۔ کلاس بی کی کہانی صرف ایک کامیاب کلاس کی نہیں بلکہ اس نظام تعلیم میں امید، محنت اور رہنمائی کی طاقت کی داستان تھی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ جب ایک استاد ایمان سے پڑھائے اور طالب علم دل سے سیکھیں تو معجزے ہوتے ہیں۔